قریباً 600 سال پہلے بغداد میں ایک عجیب مینوسکرپٹ تیار کی جاتی ہے۔ اس کا نام تھا کتاب البلہان یعنی دا بک آف ونڈرز۔ اس کتاب کے ایک صفحے پر ایک عجیب منظر بنایا گیا ہے۔ سمندر میں ایک کشتی پر کچھ لوگ، بیچ میں ایک شخص جس کے سامنے ایک برتن ہے اور اس میں سے جیسے آگ یا دھواں نکل رہا ہو۔ کشتی کے اوپر موجود ایک شخص جو نیچے دیکھ رہا ہے، اور مینوسکرپٹ کے عربک ہیڈنگ میں لکھا ہے قصۃ المجوسی فی السفینہ یعنی دا سٹوری آف دا میگس آن دا شپ۔ اب تک اس تصویر کو عام طور پر ایک میگس یعنی ایک پرانے پرشین ریلیجس اسپیشلسٹ یا میجیشین کے سفر کے طور پر سمجھا گیا ہے۔ میگس قدیم پرشیا کے ان لوگوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ تھا جو ریلیجس ریچولز اور خاص علم سے وابستہ تھے، اور بعد کی دنیا میں میگس کا لفظ میجک اور میجیشین سے بھی جڑ گیا۔ اس لیے ایک روایتی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ تصویر ایک میگس کو اپنی کشتی میں کسی غیر معمولی سفر پر جاتے ہوئے دکھاتی ہے۔ لیکن جب میں نے خود اسے بڑے غور سے دیکھا تو تصویر میں ایک ایسی ڈیٹیل نظر آئی جو پہلی نظر میں آسانی سے مس ہو سکتی ہے۔ کشتی کے اوپر موجود اس شخص کے سر پر ایک تاج ہے جس میں 2 سینگ ہیں، اور یہیں سے پوری تصویر میرے لیے ایک الگ کہانی بن گئی۔ یہ ڈیٹیل اچانک ایک اور نام یاد دلاتی ہے، ذوالقرنین۔ قرآن میں اللہ ایک ایسے حکمران کا ذکر کرتا ہے جسے ذوالقرنین کہا گیا، یعنی 2 سینگوں والا۔ لیکن پھر کشتی میں موجود دوسرے شخص کو دیکھیے، وہ سبز لباس میں ہے، اور یہاں میری اپنی انٹرپریٹیشن شروع ہوتی ہے۔ کیا اگر یہ میگس اصل میں میگس نہ ہو؟ کیا اگر یہ الخضر ہو؟ قرآن میں اللہ ایک ایسے بندے کا ذکر کرتا ہے جسے اللہ نے اپنی طرف سے رحمت اور خاص علم دیا ہے، اور خضر علیہ السلام کی ایک مشہور پہچان ان کا گرین یعنی ہرے رنگ سے تعلق ہے۔ اب سب سے انٹرسٹنگ بات، یہ صرف امیجینیشن نہیں، اسلامک لٹریچر میں خضر اور ذوالقرنین کے درمیان ایک پرانی روایت ملتی ہے۔ کچھ میڈیول اکاؤنٹس میں خضر کو ذوالقرنین کا ساتھی اور حتیٰ کہ ان کی آرمی کا علمبردار یا پھر منسٹر بتایا گیا ہے۔ دونوں ایک عظیم سفر پر نکلتے ہیں، مقصد آب حیات یا پھر دا فاؤنٹین آف یوتھ۔ روایت کے مطابق ذوالقرنین اور خضر دونوں ہی لینڈ آف ڈارکنیس کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں خضر علیہ السلام زندگی کے چشمے تک پہنچ جاتے ہیں، وہ اس کا پانی پیتے ہیں، لیکن ذوالقرنین اس چشمے تک نہیں پہنچ پاتے۔ اب تصویر دوبارہ دیکھیے، ایک سینگوں والا فگر جو ذوالقرنین کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، ایک ہرے کپڑے میں فگر جو خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، اور ایک کشتی۔ اور اسلام میں خضر علیہ السلام کی کہانی شروع ہی ہوتی ہے ایک کشتی سے، جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ ان کا پہلا واقعہ کشتی کا ہی ہے۔ یہ میرا اپنا قیاس ہے، لیکن یہ قیاس ہوا میں نہیں ہے، اس کے پیچھے 3 چیزیں ایک ساتھ کھڑی ہیں: ذوالقرنین، 2 سینگ، خضر علیہ السلام، ہرا رنگ، اور دونوں کی پرانی روایت، ایک غیر معمولی سفر۔ یہ تھیوری آج تک کسی نے پیش نہیں کی ہے، اور یہ میرا اپنا خود کا انٹرپریٹیشن ہے۔ آپ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟